بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دگنے کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خاص طور پر اناج کے دام، کھانے پینے والی عام چیزوں کو بھی آسمان تک پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ خبر سنی تو جوش میں آ گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار بازار میں نکل گئے۔ سلطان اپنے گھوڑے پر ایک عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوئے اور ہر دکان جس میں کھانے پینے کی اشیاء، سبزی، گندم، تندور اور دیگر اناج والے، حتیٰ کہ گوشت والے تک، ہر تاجر کے پاس گئے اور حالات معلوم کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو چند لمحے گزرنے کے بعد محسوس ہوا کہ ایک غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے۔ اگر میں خود بھی ایک غریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ ادھر جاسوسوں کی خبر کے مطابق بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دھمکا کر جان بوجھ کر مہنگائی آسمان پر لے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری چیزیں نوٹ کی اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگے تو اچانک سلطان کی نظر ایک ایسے دکاندار پر پڑی جس کے تندور پر روٹیاں، سالن اور دیگر اناج وغیرہ تھا اور اس کے پاس گاہکوں کا کافی رش تھا۔ سلطان نے ہجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گئے اور ایک گاہک سے پوچھا، بھائی باقی دکانداروں کی نسبت یہاں اتنا زیادہ رش کیوں لگا ہوا ہے؟ وہ گاہک بولا کہ پورے بازار میں یہ واحد تاجر ہے جس سے اللہ اور اس کی مخلوق راضی ہے۔ یہ تاجر ہمیں روٹیاں اور سبزی وغیرہ حتیٰ کہ ہر چیز بازار سے آدھے دام کم دیتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس چھوٹے سے تاجر کے پاس پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ وہ تاجر جو اناج کی بوری 50 سکے کی تھی وہ 25 سکوں میں دے رہا تھا اور جو چیز 25 سکے کی تھی وہ 10 سکوں میں دے رہا تھا، اور اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا۔ جب اس کے پاس سے رش ختم ہوا تو سلطان، جو کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں تھے، اس سے پوچھنے لگے، تاجر بھائی یہ بتاؤ کہ تم باقی دکانداروں کی نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو؟ میں اور تم یہ جانتے ہیں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ سلطان کی اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، اے نوجوان، شاید تم اس بازار میں نئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے، ہر چیز کے دام آئے دن دگنے کر دیتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس سے ڈرتا ہوں اور اسی سے رزق مانگتا ہوں۔ سلطان نے کہا کہ حضور، میرے سوال کا جواب یہ نہیں ہے، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دام باقی تاجروں کی نسبت بالکل کم کیوں ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا، اگر تم نے یہ راز معلوم کرنا ہے تو یہاں سے کافی دور جنگل سے گزر کر ایک چھوٹی سی پہاڑی پر میری جھونپڑی ہے، تم رات کو وہاں آ جانا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو اس تاجر کو اپنی چیزیں آدھے داموں میں بیچنے پر مجبور کرتی ہے۔ سلطان اس راز کو جاننے کے لیے بڑے ہی بےتاب ہو رہے تھے اور اس کا پیچھا کر رہے تھے، لیکن تاجر کو نہیں پتا تھا کہ یہ عام آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں اور اب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب تاجر جو پہاڑی پر پہنچا تو سامان جھونپڑی کے باہر رکھا اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی جھونپڑی اور اس کے گھر کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں رہتا، نہ ہی اسے اچھے گھر کا لالچ ہے اور نہ ہی اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا لالچ ہے۔ آخر اس نوجوان کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے؟
سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو دروازے کے سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک برتن میں کھانا ڈھانپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے برتن سے کھانا نکالا تو اس میں بھنا ہوا مرغ اور 3 روٹیاں موجود تھی۔ اس آدمی نے بڑے ہی شوق سے وہ کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا اور نوافل ادا کر کے باہر نکلنے لگا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس کے سامنے آ گئے اور کہا، بھائی آپ کی بات میرے دل کو جا لگی اور اسی راز کو جاننے کے لیے میں یہاں آیا ہوں، آپ مجھے اس راز کے بارے میں بتا دیں۔ تاجر نے سلطان کو جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نوجوان تاجر نے کہا کہ جب میں نے اس بازار میں اپنی دکان کھولی تو میں بھی دوسرے تاجروں کی طرح لالچ میں آ گیا تھا اور ہر روز میں بھی چیزوں کی قیمتیں دگنی کر دیتا اور میں اچھا خاصا سونا اکٹھا کر چکا تھا۔ میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایک دن میں اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی زخمی حالت میں میری جھونپڑی کے آگے درخت پر رکا۔ میں گھوڑے کی آواز سن کر باہر آیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان زخمی تھا۔ میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنی جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ اس کی ٹانگ میں سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر مرہم پٹی کی اور اس کو اپنے حصے کا کھانا کھلانے کے بعد بستر پر لٹا دیا اور خود سردی میں ساری رات باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میری آنکھ کھلی اور وہ نوجوان میرے اٹھنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ رات کو کافی اندھیرا تھا اور میں نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص کون تھا، لیکن اس نے ایک خط چھوڑا کہ تم نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس کا مطلب ہے میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے۔ لیکن جب میں نے دوسری طرف اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھا کہ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو جھڑکتا ہوں اور مجبور اور لاچار لوگوں سے زیادہ دام لیتا ہوں، پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اسی دن سے میں نے اپنی چیزوں کی قیمت اتنی ہی کر دی جتنی میں خریدتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تم چیزیں بغیر منافع کے حتیٰ کہ نقصان پر بیچتے ہو تو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست اور جو سامنے تمہاری جھونپڑی کے باہر گھوڑی بندھی ہوئی ہے اس کے چارے کا بندوبست تم کہاں سے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے؟ تاجر نے کہا، حضور پہلے پہل جب میں نے چیزوں کے دام گرائے تو کافی سارے تاجر اکٹھے ہو کر ہمارے سردار کے پاس پہنچ گئے، حتیٰ کہ چند ایک تاجروں نے مجھے مارنے کی بھی دھمکی دی تھی اور کہتے تھے یا تو تم اس بازار سے دفع ہو جاؤ یا چیزوں کے دام بڑھاؤ۔ ایسا کافی دن تک چلتا رہا، لیکن بعد میں سب اپنے آپ ٹھیک ہو گیا۔ جس دن سے میں نے بازار میں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دی، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی، اس دن سے جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں اور جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہوں، میری جھونپڑی میں میرا کھانا پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ میں اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی عبادت کر کے سو جاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کھانا کون لے کر آتا ہے، کہاں سے آتا ہے اور کیسے آتا ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ مجھے اس نوجوان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی، اور میں نے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھی اور میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک راز سمجھا، اسی لیے میں کبھی اللہ کے اس راز سے پردہ اٹھانے کے بارے میں نہیں سوچتا۔ اتنے میں پھر سلطان نے اس سے سوال پوچھا،
اس رات جو آدمی گھوڑے پر زخمی حالت میں تمہارے پاس آیا تھا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں اس سے پوچھ سکوں، اور ویسے بھی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کی تھی۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، وہ اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا؟ اتنے میں پھر سلطان نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کھانا تمہارے لیے کون بھجواتا ہے؟ پھر اس نوجوان نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو پھر سلطان نے کہا کہ وہ کھانا تمہیں سلطان تمہارے لیے بھجواتا ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران اور پریشان ہوا اور کہا کہ یہ دونوں باتیں تمہیں کیسے معلوم؟ اتنے میں سلطان نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں اور میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر اسی وقت گھٹنوں کے بل سلطان کے سامنے گر گیا اور کہا کہ میں جتنا ہی اللہ تعالیٰ کا گنہگار آدمی ہوں، اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرتا جا رہا ہے۔ مجھ جیسے بدنصیب آدمی کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ سلطان نے اس کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے کہا کہ جب تک تم جیسے نوجوان میری سلطنت میں موجود ہیں، میری رعایا کبھی بھوکی نہیں سوئے گی۔ تم اپنا فرض نبھاتے رہو، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا فرض نبھاتا رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس نوجوان کی وجہ سے باقی بازار کے تاجر مجبور ہو کر وہی مہنگی چیزیں آدھی قیمت میں بیچنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد اس بازار میں خوشحالی آ گئی۔ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے وقت دعائیں دیتے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔